بسم اللہ وسلاۃ وسلام علی رسول اللہ۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، نا حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ معزز ناظرین و سامعین، مسلک اہل سنت کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بڑی پریشانی کا ایک وقت ہے۔ باہم مسلکی اور جماعتی اختلافات عروج پر ہیں۔ یہ بڑے عرصے سے یہ چیزیں چل رہی تھیں، لیکن کھل کھلا کر ایک واضح تقسیم اس وقت ہمیں نظر آتی ہے کہ جب لاہور کے ایک شخص نے سیدہ کائنات جگر گوشہ مصطفیٰ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ فتح و طہارت کے اندر ایسا جملہ بولا کہ جو امت میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں بولا، اور بارہا کے مطالبے کے باوجود اس شخص نے اس اپنے کہے سے نہ توبہ کی نہ ہی اس سے رجوع کیا، بلکہ الٹا عذر گناہ بدتر از گناہ کا مصداق ایسی تعویلیں اور ایسے لا یعنی قسم کے دلائل ذکر کیے کہ جس کی وجہ سے یہ معاملہ اور بھی زیادہ پریشان کن ہو گیا، اور بدبختی یہاں تک بڑھ گئی کہ انبیاء کرام کی خطاؤں کو بھی سر عام گنوانا شروع کیا، جس کے بابت سیدی اعلی حضرت اور دیگر اکابرین اہل سنت نے یہ بات وضاحت سے اپنے اپنے فتاویٰ میں لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بابت اس طرح کا کام یہ صراحتاً حرام ہے کہ عوامی مجمعوں میں اس طرح کی حرکتیں کی جائیں۔ بہت سارے اہل سنت و جماعت میں چھپے ہوئے ناسبی زدہ لوگ اس موقع پر آشکار ہوئے، ان کے چہرے امت نے پہچانے کہ جو بجائے رسول خدا کی بیٹی کی طرفداری کے وہ ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ جس نے اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پر ڈٹا، اور پھر اس اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے اس نے سادات، علماء، مشائخ کے خلاف ایسی زبان استعمال کی کہ الامان والافیز۔ اور اسی شرزمہ کلیلہ کے لوگوں نے یہ کچھ عرصے سے وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ جب جہاں دل کرتا ہے اہل سنت کے اکابرین میں سے، سادات میں سے، بزرگوں میں سے، علماء میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں، سب سے پہلے کوئی سید ہوگا تو اس کو کہیں گے لگتا ہے کہ یہ رافضی ہو گیا، لگتا ہے کہ یہ شیعہ ہو گیا، پھر اس باطل مقدمے کے اوپر دلائل دیتے ہوئے پھر وہ روافض والی روایات اور وہ سارے احکامات اس پر فٹ کرتے ہوئے معاذ اللہ اس کی تکفیر بھی کر چھوڑیں گے۔ یوں ہی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ آئے روز ان نواسب کا یہ طریقہ واردات ہے کہ یہ کسی بھی صحیح العقیدہ سنی عالم یا سید کے بارے میں یہ کہیں گے کہ یہ دیکھو اس نے فلاں صحابی کی بے ادبی کر دی، اور پھر اس کو اپنے زوردار روایات اور حوالے پیش کر کے یوں وہ باور کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ واقعی یہ بندہ تو صحابہ یا اہل بیت یا امہات المومنین میں سے یا دیگر مقدسات کا یہ توہین کا ارتکاب کر چکا ہے، حالانکہ حقیقت میں سرے سے کوئی بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں حضور قبلہ مصلح امت شیخ الحدیث و تفسیر سرپرست اعلیٰ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب متعن اللہ تعالی بطول حیاتی کے ایک کلپ کو سامنے رکھتے ہوئے نواسب نے اپنی اس روش کے مطابق ایک ایسی مہم شروع کی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے یہ آپ سے مخاطب ہونا پڑا ہے۔ حضور قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ ایک جلسے کے دوران ایک خطیب تقریر کر رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے جو وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ خطیب وہاں تقریر کے لیے آئے، انہوں نے اس کے خطاب کو خراب کرنے کے لیے نعرے لگائے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ قبلہ نے اپنے تلامذہ کو درس دیتے ہوئے اس حوالے سے ان کی اصلاح فرمائی کہ یہ طریقہ درست نہیں ہے کہ کسی کے خطاب کے دوران یوں نعرہ بازی کر کے اس کی تقریر کو خراب کیا جائے۔ یہ کلمۃ الحق ارید بہل باطل کے مصداق ہے، اور اس طرح کی حرکت یہ کسی طور پر بھی کسی مسلمان صحیح العقیدہ سنی کے شایع نشان نہیں ہے۔ مقصود یہ تھا، اور یہ طویل اور تفصیلی گفتگو ہے، ضمناً اس نعرہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی پر آپ نے گفتگو فرمائی،
جس میں آپ نے یہ فرمایا اس میں نبی علیہ السلام کے صحابہ کی تخصیص نہیں ہے، ہم تو بلکہ یہ استدلال آپ کا قیاس اولیٰ کے ذریعے سے تھا کہ ہر حضور کا امتی جنتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ تو اب فرمایا کہ جب عام امتی، عام ولی جو صحیح العقیدہ مسلمان فوت ہو جائے، اگر وہ جنتی ہے تو صحابہ وہ تو ان کی تخصیص جنتی ہونے میں نہیں ہے، بلکہ وہ ہیں جنت جن کے دیدار کی مشتاق ہے۔ یہ اصل گفتگو تھی جس میں مقام صحابیت کا پورا شان بیان کی گئی اور ایک واقعے کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ اس گفتگو کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ جنہیں کچھ عرصے سے مرکز علم و حکمت جامع رضویہ ضیاء العلوم کے کردار سے کافی چڑ ہے اور جو حسد اور بغض میں جل رہے ہیں، اور ان کا یہ درد اس وقت زیادہ ہوا کہ جب جامع رضویہ ضیاء العلوم کے پلیٹ فارم سے سیدہ کائنات کا دفاع کرتے ہوئے وہ اس شاتم سیدہ کائنات کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ توبہ کرے، اور بڑے تعذیب کے دائرے میں رہ کر اس کو یہ دعوت دی گئی تھی۔ تو یہ ان لوگوں کا ایک درد تھا، انہوں نے اپنے درد کا اظہار یوں کیا کہ ان نواسب نے پورے ملک سے اور بیرون ملک سے ٹائیں شروع کر دی، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بکواس کرنا شروع کر دیا کہ دیکھو پیر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ صحابی نبی جنتی نہیں، اور اس پر دلائل دینے شروع کر دیے کہ جناب دیکھو فلاں نے لکھا صحابی جنتی ہے، فلاں آیت سے آتا ہے۔ میں ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہوں کہ لعنت اللہ علی شرکم، تمہاری اس خباثت پر خدا کی لعنت ہو، تمہاری اس سوچ پر خدا کی لعنت ہو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پورے کے پورے کلپ کو سنو، اس میں کس جگہ پر یہ چیز لازم آتی ہے کہ جس کا تم نے وویلا کیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قبلہ پیر صاحب صحابہ کو جنتی نہیں مانتے، یا انہوں نے کسی بھی موقع پر ان کے کسی جملے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ جنتی نہیں۔ آپ نے ایک اصلاح فرمائی کہ بے شک یہ نعرہ درست ہے، بلکہ نعرہ صحابی نبی جنتی یہ تو بہت اوپر کی بات ہے، ہم تو اس سے نچلے درجے کے جو اولیاء یہ حضور کی امت ہے ہم تو ان کو بھی جنتی مانتے ہیں۔ تو یہ تو ہے ہی نہیں ہے کہ کوئی سنی جو ہے نا وہ صحابہ کو جنتی نہ مانے، لیکن ایک ہوتا ہے نعرہ، ایک ہوتا ہے اس کا استعمال۔ تو اس کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے جو ایک یزید صفت، شمر مزاج، خارجی الذہن، ناسبی الطبع اور پکا یزیدی لمتی قسم کا کردار اور بندہ، انگلینڈ کا مولوی اسلم بندیالوی، جو اس سے پہلے بھی ایسے مغلظات بک چکا کہ میں نے اس کا تعاقب کیا تھا کہ اس کی گفتگو سے جناب لزوم کفر کا صدور ہوا، اور اس بے غیرت نے اس سے رجوع نہیں کیا اور آ کر بکواس کرتا رہا۔ پھر اس نے مناظرے کی بات کی، اور جب میں نے اس کو کہا کہ آ جا میں تیرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کروں گا، تو اس کے بعد وہ بڑا عرصہ غائب رہا۔ اب وہ پھر ایک دفعہ آئے اور اس نے آ کر اس ایک بناء الباطل علی الباطل کے تحت بالکل خواہ آ کر شاہ صاحب کی ذات پر کیچڑ اچھالا، حتیٰ کہ پھر بکواس کرتے ہوئے یہ کتا یہاں تک چلا گیا کہ قبلہ شاہ صاحب کے لیے اس نے رافضیت کا فتویٰ لگا دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا فتویٰ یہاں پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک سنی وائز کے بارے میں جب آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگوں نے اس سنی صحیح العقیدہ وائز کو رافضی کہنا شروع کر دیا ہے، تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس کا جواب دیا کہ ایسے شخص کو جو رافضی یہ سوائے ناسبیوں کی اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ تو میں بھی یہی جواب دیتا ہوں کہ صحیح العقیدہ جس شخص نے پوری زندگی قال اللہ و قال الرسول کا درس دیا، اور کبھی بد مذہبوں کی بھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے گندے جملے زبان سے اس ہستی کے بارے میں نکالیں، اور لانتی مولوی اسلم کمینے اور بدبخت اور یزید کے چھوٹے بچے، میں کہتا ہوں کہ اس کی حقیقی اولاد تو نہیں بچی، وہ تو مر گئے تھے، سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ اس کی غیر حقیقی اولاد یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے روپ میں اس وقت بھی موجود ہے، دشمن سادات ہے یہ کمینہ اور بکواسی۔ اور تو نے کس جملے سے یہ چیز نکالی ہے کہ قبلہ شاہ صاحب نے صحابہ کے جنتی ہونے کا انکار کیا، اور تو کہتے جی کہ اس کی تخصیص کا انکار کیا۔ تو میں اب تجھ سے پوچھتا ہوں کہ خاصہ چیز کا کیا ہوتا ہے؟ یہ عام طلباء کو بھی پتہ ہے کہ خاصۃ الشیء توجد فی ولا توجد فی غیری، کہ کسی شے کا خاصہ وہ چیز ہوتی ہے جو اس چیز میں پائی جائے اور اس کے علاوہ
وہ کسی اور چیز میں نہ پائی جائے. اور خاصا وہ کلیہ خارجی ہوتی ہے جو حقیقت سے خارج ہے اور ایک ہی حقیقت اور ماہیت کے تحت آنے والے افراد کے ساتھ وہ متعلق ہوتی ہے. وہ چیز ہوتی ہے خاصا. اور اگر اس میں کوئی چیز خارج از حقیقت ہو اور وہ دو یا دو سے زیادہ حقیقتوں اور ماہیتوں کو شامل ہو تو اس کو عرض عام کہتے ہیں. تو جب تو نے یہ کہا اور اس وجہ سے تو نے اعتراض کیا کہ قبلہ شاہ صاحب نے صحابہ کے جنتی ہونے کی تخصیص کا انکار کیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے صحابہ کے لیے جنتی ہونے کو صحابہ کا خاصہ قرار دیا ہے. اور صحابی یہ ایک حقیقت ہے, چونکہ انبیاء ایک حقیقت ہے, صحابی ایک حقیقت ہے, اور اسی طرح جو غیر صحابی ہیں وہ ایک حقیقت ہے. اس کی وجہ میں حقیقت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابی کی جو تعریف کی جاتی ہے وہ جنسوں اور فصلوں سے کی جاتی ہے, اور جب کسی شے کی تعریف اجناس اور فصول سے کی جائے تو اس کی ماہیت اور حقیقت ہوتی ہے. تو اب پتہ چلا صحابی اور حقیقت ہے, انبیاء اور حقیقت ہے, اور غیر صحابی یہ اور حقیقت ہے. تو اب تو نے جب کہا کہ یہ صحابی کی تخصیص ہے اور تخصیص کا انکار کرنے والوں پر تو نے رافضیت کے فتوے لگائے, اور بغیرت لانتی تیرے اس جملے سے تو کفر کا لزوم ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو نے کہا کہ صرف صحابہ کی تخصیص ہے جنتی ہونا, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ خاصہ یہ ہوتا ہے جو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہے. اور صحابی کون ہے؟ صحابی حضور کے اس امتی کو کہتے ہیں کہ جس نے حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہو, چاہے وہ کتنے ہی مختصر وقت کی ہو, اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہو. تو اب جب یہ صحابی ایک حقیقت ہے اور تو نے جنتی اس حقیقت کے ساتھ جنتی ہونا یعنی اس کا خاصہ اور تخصیص قرار دیا ہے, تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا تیرے اس قول سے انبیاء کا غیر جنتی ہونا ثابت نہیں ہوا؟ اور لانتی تو نے تو نبیوں کو غیر جنتی کہہ دیا. تو نے اپنے اس باطل جملے کے ذریعے سے کیا تو نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اور تو نے کیا سارے ولیوں کو جنت کے ہونے سے خارج نہیں کر دیا؟ اور تو نے غوث اعظم کے جنتی ہونے کا انکار نہیں کیا, اور گستاخ اولیاء, اور کیا تو نے امام بخاری, امام مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, بڑے بڑے اکابرین, داتا صاحب, پیر میر علی شاہ صاحب, بڑے بڑے شہداء, بڑے بڑے صلحاء اور باقی لوگوں کے جنتی ہونے کا تو نے انکار نہیں کر دیا؟ لعنت اللہ علی شر کا. اور تو نے سادات کو تو پہنکا ہے, تیرا دماغ تو پہلے ہی خراب تھا. اور میں انگلینڈ کے دوستوں سے گزارش مسلمانوں سے کی تھی کہ اس کا کمینے کا وہاں علاج کرو, اس کا دماغ خراب ہوا ہے, یہ پاگل ہے, یہ کتا باولا ہو گیا ہے کہ جو منہ میں آ رہا ہے یہ بکواس کر رہے جا رہا ہے, اور یہ بھونک رہا ہے اور جو کہنا بکواس کرتا ہے. اب جب شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ بھائی ہم ہر صحابی نبی, یہ تو بڑی بات ہے, ہم تو امتی جنتی کہتے ہیں, ہر صحابی نبی جنتی, یہ تو بڑی بات ہے, تو اس کو قیاس اولا کہتے ہیں. تیری بلا جانے کہ یہ قیاس اولا کیا چیز ہوتی ہے. اور پھر میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہر صحابی نبی جنتی یہ موجبہ کلیہ ہے, اور موجبہ تیرا اعتراض تب ہوتا کہ جب اس موجبہ کلیہ کی نقیض میں کلام کیا جاتا. تو موجبہ کلیہ کی نقیض سالبہ جزیہ آتی ہے. تو مجھے بتا شاہ صاحب نے کس جگہ, کس موقع پر, کس گفتگو میں انہوں نے کسی صحابی کے بارے میں یہ کہا کہ وہ جنتی نہیں ہے؟ انہوں نے تو کہا ہر امتی نبی جنتی, یعنی یہ بھی موجبہ کلیہ ہے. اور تیرے گندے دماغ پہ کتے پیشاب کریں, تو مجھے یہ بتا کہ موجبہ کلیہ کی نقیض موجبہ کلیہ کب سے آنے لگی؟ اور پھر ہر صحابی تو امتی میں داخل ہے لیکن ہر امتی صحابی میں داخل نہیں. تو آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے, اور تو نے, میں علا وجل بصیرت کہتا ہوں کہ تو نے شاہ صاحب کی پوری گفتگو بھی نہیں سنی. بغیرت, تو بھونکنے کے لیے تم لوگوں کو موقع چاہیے, کاٹنے کو دوڑتے ہو تم, سادات کے خلاف بھونکتے ہو, اور ہر وہ حرکت تم سے ہو رہی ہے کہ جس میں صحابہ اور اہل بیت کی توہین کا جو ہے نا پہلو نکلتا ہے. لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت, ناسبیوں کے پس خوردہ اور ناسبی بغیرت انسان, تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے کیا بکواس کی ہیں؟ تو کیسی شخصیت کے بارے میں کس قسم کے بکواسات تو کرتا ہے؟ اور کچھ ہو تب بھی ایک عالمانہ وقار یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپیل کرتا ہے کہ بھئی یہ آپ سے یہ چیز غلط سرزد ہوئی ہے, آپ اس سے رجوع کریں. اور تو نے الٹا آ کر کچھ ہوا بھی نہیں ہے, تو بکواس کر رہے, اور پھر کہتا ہے کہ انہوں نے جناب یہاں پر کہا ہے کہ جلسہ خراب ہوتا ہے. تو جی وہ کون سے مسلمان ہیں کہ جن کا ہر صحابی نبی سے جلسہ, نعرے سے جلسہ خراب ہوتا ہے؟ میں کہتا ہوں تو اس کو چھوڑ, نعرے تکبیر تو تقریر کر رہا ہو, 15-20 بندے کھڑے ہو جائیں,
تیری تقریر کے دوران اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کریں. ایک حد ہوتی ہے. جس طرح ہر آدمی بہت ساری چیزیں عرف سے اور حالات سے جو ہے نا وہ متحقق ہو جاتی ہیں. کسی کی شرارت ہے یا کسی کی خباثت ہے یا کسی کا محبت کا اظہار ہے, یہ سب کا سب وہاں کی گفتگو سے یا وہاں کے حالات سے واضح ہو جاتا ہے. ایک آدمی کسی کی عزت اور عظمت کے بیان کے لیے یا کوئی اچھا جملہ سن کر کہتا ہے سبحان اللہ, یہ بھی ایک انداز ہے. اور اگر کوئی کسی پہ طنز سے کرے نا سبحان اللہ, تو یہ بھی لفظ تو سبحان اللہ بولے ہیں, لیکن یہ اس نے اس کو چلانے کے لیے اور اس پہ تضحیق کرنے کے لیے بولے ہیں. اور علماء اور فقہاء اس چیز کو وضاحت کر چکے ہیں کہ اللہ کا نام, انبیاء کا نام, صحابہ کا نام, یہ کسی کی تضحیق کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کی عزت و عظمت یا رسول اللہ کی شان کے کیا جائے تو یہ خود جرم ہے اور یہ بہت بڑی شکاوت اور بدبختی ہے. تو جب ہر صحابی نبی جنتی, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور سن لے کتے, ہلکے کتے, کل یہ نہیں کہنا دیکھو جی وہ آگے اور اس نے آ کر صحابہ کی جنتیوں نے کا انکار کیا. میرے 20 خطابات موجود ہیں یوٹیوب کے اوپر کہ کھل کھلا کر ہم نعرہ لگاتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضور کا صحابی جنتی, صحابی چھوڑ, ولی جنتی, عام شہید جنتی, اور حضور کا ہر وہ امتی جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس دنیا سے گیا ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, وہ جنت میں جائے گا. لیکن ایک ہے کہ ایسے نعروں کو میں تمام سننے والوں سے کہتا ہوں, آپ اس بات پہ ذرا غور کریں کہ ایک آدمی خطاب کر رہا ہو, کہیں بھی خطاب ہو, ایک آدھ نعرہ ہوتا ہے, 2 دفعہ ہوتا ہے, اور اگر کوئی شروع ہو جائے 15-20 بندے کھڑے ہو کر اور وہ نعرہ ہی شروع کر دیں, رکیں ہی نہیں, ان کو روکا جائے اور اس روکنے کے باوجود وہ نہ رکیں اور پھر وہی کہیں, اور جب ان میں کہا جائے بیٹھ جاؤ نیچے, یہ شرارت نہ کرو, تو وہ آگے سے کہیں دیکھا دیکھا اس نعرے کو شرارت کہہ دیا. کیا یہ سمجھنا عام مسلمان کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ بے شک اگر نعرے تکبیر بھی کسی اور مقصد کے لیے اللہ کی عظمت و شان کو بیان کرنے کے علاوہ لگایا جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کلمۃ الحق ارید بہ الباطل کے تحت قرآن کی آیت بھی اگر غیر مقصد کے لیے پڑھی جائے تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے, جیسا کہ خوارج کا طریقہ تھا. اور مولا کائنات نے ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ کلمۃ الحق ارید بہ الباطل. اور مجھے یہ بالکل معلوم ہے کہ یہ خارجیوں کا پرانا طریقہ ہے کہ بات قرآن کی بھلے آیت پڑھیں گے لیکن اس سے مراد جو ہے نا وہ آل بیت کے خلاف ان کو بغض نکالنے کے لیے, ان کی تکفیر کرنے کے لیے, ان کے خلاف بھونکنے کے لیے وہ اس سے مراد غلط لیتے ہیں. اور تو نے بھی یزیدی ناسبی مروان کی اصل اولاد, تو نے بھی یہی بکواس کی ہے, تو نے اسی وجہ سے کی ہے, حالانکہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر اعتراض کیا جائے. اور پھر یہ جو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, یہ جو روایت ہے یہ مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں یہ روایت آئی ہے. کہیں تو ارشاد ہوتا ہے من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وجبت لہ الجنہ, کہیں فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہیں فرمایا قد حرم علیہ النار, یعنی کہیں حضور نے ارشاد فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی, کہیں فرمایا کہ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی, کہیں فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا. اور مشہور احادیث صحیحہ کے جو سیاق کے اندر الفاظ ہیں, صحابی حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ ان سرق و ان زنا یا رسول اللہ, تو اللہ کے نبی نے واپس جواب دیا کہ ہاں وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا. اور یہ سب کو معلوم ہے کہ یہ روایت, یہ خبر مشہور نہیں, یہ درجہ تواتر مانوی کو پہنچی ہوئی ہے یہ حدیث. امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, امام ابو داؤد, امام نسائی, امام دارقطنی, امام طبرانی, حضرت امام بیہقی, امام احمد بن حنبل, خطیب بغدادی, امام ابن عساکر, یہ بڑے بڑے محدثین کرام اس حدیث مبارکہ کو مختلف الفاظ کے ساتھ انہوں نے روایت کی ہے. تو جس سے یہ قطعی طور پر ثابت ہے, یعنی یہ کوئی ظنی بات نہیں ہے. جو تواتر مانوی سے جو خبریں متواتر سے جو چیز ثابت ہو تو وہ قطعیت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے. لہٰذا جب یہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, اس کو ہم مانیں گے اور یقیناً ہمیں ماننا پڑے گا, تو من کا جو عموم ہے, یہ جو من ہے اس کے اندر عمومیت ہے, اور لا الہ الا اللہ یہ مجاز مرسل ہے, یعنی ضروریات دین اور دین کے حوالے سے جو بھی شخص من قال لا الہ الا اللہ, جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور آگے اس نے ضروریات دین کا انکار نہ کیا تو ایسا شخص جنت میں جائے گا. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو من قال لا الہ الا اللہ ہے, صحابہ اس کے اندر داخل ہیں. میں تجھ سے پوچھتا ہوں کہ تجھے کون سی چیز ایسی ملی کہ جس سے تو نے سمجھا کہ صحابہ کو یہاں سے نکال دیا گیا ہے؟ اور پھر یہ جو تو نے تخصیص صحابی کے حوالے سے تو نے باتیں کی ہیں, تو میں اس حوالے سے یہ پوچھوں گا کہ کیا صرف صحابہ کی یہ تخصیص ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے؟
کیا صحابہ کی صرف خاص ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے؟ حالانکہ جنت میں تو اولیاء، شہداء، انبیاء سب جائیں گے. تو جب سب جائیں گے تو جاہل نہیں بول رہا، تو محلے کا ڈرائیور نہیں. وہ الگ بات ہے کہ تیرے دماغ میں کتوں نے پیشاب کیا ہے، تو ایک عام اجڈ جاہل سے بھی پرے کی گفتگو کرتا ہے. اور صرف تو ہی نہیں ہے، تیرے جیسے اور پاگل، لیکن ان سے گلہ بھی نہیں ہے. وہ تو کبھی مدرسے نہیں گئے، ان کے پاس سندیں نہیں ہیں. تیرا تو یہ دعویٰ ہے کہ تو علامہ بندیالوی کا شاگرد ہے. میں سمجھتا ہوں جھوٹ ہے، تم ناسبی جھوٹے ہو. کئی جھوٹے نسب کے اندر داخل ہو گئے ہیں مولا علی کے نسب میں، حالانکہ پیچھے سے چیک کروایا گیا تو میراثی نکلے ہیں. اور پھر کئی وہ ہیں کہ جو جناب کسی ان کے پاس ان کو بارہا کہا گیا کہ اگر تم عالم ہو تو تم اپنی سندیں ایک سند دکھا دو. مجھے کہتے ہو، میں الحمدللہ فاضل تنظیم المدارس ہوں، اللہ کا شکر ہے میں نے اچھے نمبروں سے ہر امتحان پاس کیا ہے، مجھے سند دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں یہ جو 2 نمبر لوگ جو کوئی نام ان کے مفتی لگتا ہے، کوئی علامہ تو دار لگتا ہے، کوئی مناظر لگتا ہے، حالانکہ وہ کسی مدرسے میں نہیں گئے ہوئے، تو میں پوچھنا چاہوں گا کیا یہ دین کے نام پر دغا نہیں ہے؟ یہ دھوکہ نہیں ہے؟ ایسے لوگوں کی نہ بیعت جائز ہے. ایسے لوگ جو فراڈی ہوں وہ جب تک توبہ نہ کریں تو ان کے پیچھے تو نماز نہیں ہوتی کہ جائے کہ ان کا پیر بنایا جائے اور ان کو کسی بڑی درگاہ کا خلیفہ مجاز کہا جائے، اور پھر جو منہ میں آتا ہے وہ بکواس کیے جاتے ہیں. میں پوچھتا ہوں بے غیرت بندیالوی، تو اس وقت کہاں تھا؟ اور پھر بدبخت بندیالوی، تیرے اندر ناسبیت ہے. اگر تو واقعی علماء حق کا نمائندہ ہوتا تو علماء حق کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں، چاہے ان کا اپنا باپ یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. وہ جب حق بولنے پہ آتے ہیں تو اپنوں اور بیگانوں سب کے خلاف بولتے ہیں. میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا کی بیٹی کو خطا پر کہا گیا، اور امت میں یہ بدبختی ایک پہلے شخص نے کی. بجائے اس کے کہ تو اس کو دعوت توبہ دیتا یا اس کی مذمت کرتا، تو اس کے ساتھ اس کے باطل نظریے پہ کھڑا ہو گیا. کیوں؟ کہ تیرے اندر دشمنی اہل بیت کا جناب ایک پوری آگ ہے، اور تمہیں ہر وہ بندہ اچھا لگتا ہے جو رسول اللہ کی اہل بیت اور سادات کا گستاخ ہو. اور پھر یہاں پاکستان کے اندر کیا کچھ نہیں ہوا. یا پاکستان کے اندر رسول خدا سید عالم کی نواسی حضرت سیدہ زینب کو ناشزہ عورت کہا گیا. ایک شخص نے مولا علی پر سیدھا سیدھا طنز کی. پھر اسی طرح حسنین کریمین کے خلاف باتیں کی اور اس کو کلین چٹ دے دی گئی. اس کے خلاف نہ تو بولا، نہ تیرے یہ دم چھلے اور نہ یہ دیگر ناسبی اس کے خلاف بولے. پھر لاہور کا وہ فضل گشتی کہ جو آئے روز اس کا مشن بنا ہوا ہے کہ وہ کہیں وہ کہتا ہے کہ آج کل کے سادات سے تو یزید اچھا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور کہیں وہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یزید نام رکھو اپنی اولاد کا. کہیں وہ امام علی مقام امام حسین کو خطا پر، اور اس کی آن دا ریکارڈ گفتگو نیٹ پر موجود ہے. اور کتے، اور تجھے سادات کی نہ کہی ہوئی باتیں اس میں سے تو تجھے رافضیت کی بو آتی ہے. اور جو سیدھے سیدھے یہ کتے بھونک رہے ہیں آل رسول کے خلاف، ان کے خلاف تمہیں کچھ بھی لفظ بولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور یقیناً ہوگی بھی نہیں، کیونکہ تم سب کا قرورہ آپس میں مل رہا ہے. پھر یہاں ایک شرعی فتوے کو پھاڑا گیا اور اس پر قرآن پاک کی سورت پڑھی گئی. یہ سیدھی سیدھی بے ادبی اور توہین ہے، شریعت کا مذاق ہے. لیکن تمہاری طرف سے کوئی بھی نہ بولا، بلکہ الٹے لوگ اس کی حمایت کے اندر بول گئے. پھر سادات کو کتا کہا گیا، کوئی اس کے حوالے سے نہیں بولا. پھر یہاں مولا کائنات کے خصائص کا انکار کیا گیا. سیدھا سیدھا اہل بیت اطہار کو صحابہ کے مقابلے میں کہا گیا کہ صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے، اہل بیت گمراہ ہو سکتی ہے. اور یہ عام سا ایک بالکل سیدھا سا مسئلہ ہے. یہ بادیوں نظر میں سمجھ آنے والی بات ہے کہ جب صحابہ کے ساتھ اہل بیت کا لفظ بولا جائے تو اس سے مراد وہ اہل بیت وہ ہیں، کیونکہ یہ اہل بیت یہ کلی مشکک ہے. اور کلی مشکک وہ ہے کہ جو جس کے افراد پر اس کا اطلاق کسی پر اعلیٰ ہو، کسی پر اقدم ہو. تو اب جب اہل بیت کا لفظ بولا جاتا ہے صحابہ کے مقابلے میں تو اس وقت وہ اعلیٰ، اقدم اور اولا ہستیاں یعنی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی، حسنین کریمین مراد ہوتے ہیں. تو یہ کہا گیا کہ وہ تو گمراہ ہو سکتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتے. اس پر تیرے اندر کوئی غیرت نہ جاگی اور نہ دیگر ناسبیوں کی، بلکہ الٹا بعض تو اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے وہ ایسے بدبختوں کے دفاع میں کھڑے ہو گئے. اور پھر یہاں پاکستان میں ایسے بدبخت لوگ بھی موجود ہیں کہ جو آئے روز سادات کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، لیکن تو خود سادات کو بھونکنے والا کتا ہے، تو کہاں ان کے خلاف بولے گا؟ تو میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ عاقبت کا خوف کرو، ڈرو. وہ تو مجھے معلوم ہے کہ تمہارا خاتمہ بالکل یزید کے ساتھ ہونے والا ہے. تم بالکل مروان، شمر، خولی کے
بالکل سگے پہلو کے اندر تم ان کے ساتھ جاؤ گے جہاں وہ جائیں گے، اس لیے کہ وہ اس وقت کے شمر اور یزید تھے، تم آج کے شمر اور یزید ہو۔ اور پھر یہ جو نواسب کا پرانا طریقہ واردات ہے کہ وہ جناب صحیح العقیدہ علماء کو نہ کئی ہوئی باتوں کو سامنے لا کر ان میں سے جناب ادھر ادھر کی کھینچ تان کے اپنی طرف سے جو کہ کسی نے کہا ہوئے اس کے دور دراز تک اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، اس کی طرف کھینچ تان کر اس کے لیے گستاخی ثابت کر کے آگے ڈھونگرے میں چاہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں گولڑا شریف کے اندر کانفرنس میں نے اپنی گفتگو کے دوران یہ کہا کہ خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کے حکمرانوں نے یہ خباثت شروع کی کہ وہ ممبروں پر بیٹھ کر مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں گستاخی کرتے، لعن کرتے، سب و شتم کرتے، اور اس کبھی اور بری رسم کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر اپنے دور کے اندر اس بری بدعت کو ختم کیا۔ اس چیز کو لے کر میں حیران ہوں، کیا ان لوگوں کو عاقبت کا، موت کا ڈر بھی نہیں ہے؟ اتنی دیدہ دلیری سے آ کر انہوں نے کہا یہ دیکھو انہوں نے جناب کہہ دیا ہے کہ انیف قریشی نے کہہ دیا ہے کہ جناب بنو امیہ کے حکمران تو بنو امیہ کے حکمرانوں میں تو حضرت معاویہ ہیں، لہذا حضرت معاویہ جو ہے نا وہ اس کے اندر آ گئے۔ میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو، خدا کا خوف کرو۔ کیا تم مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی پر گالیاں دلوائیں، سب و شتم کروائی؟ اور اگر نہیں کروائی تو ساری امت کو پتہ ہے کہ یہ کبھی حرکت کس نے کی، اور تواتر سے یہ بات ثابت ہے تاریخی طور پر، حتیٰ کہ میں ابھی تمہارے سامنے رکھوں گا حدیث کی کتابوں کے اندر روایات اور سند صحیح کے ساتھ موجود ہے کہ بنو امیہ کے حکمران مولا کائنات اور اہل بیت اطہار پر سب و شتم کرتے رہے، اور اس بری رسم کو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ختم کیا۔ میں ایک حوالہ دیتا ہوں تاریخ الخلفاء کا، یہ میرے پاس موجود ہے، اور میں یہ ایک حوالہ دیتا ہوں تاریخ الخلفاء کا۔ امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں خلفائے بنو امیہ کا دستور تھا کہ وہ اپنے خطبوں میں حضرت علی پر سب و شتم کرتے تھے۔ آپ نے خلافت پر متمکن، یعنی آپ سے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز کے یہ ترجمے میں لے کر آئیں، آپ جب خلافت پر متمکن ہوئے تو آپ نے اس کی ممانعت کی، اور آپ نے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والی یہ آیت آپ نے آرڈر جاری کیا کہ خطبوں میں اس کو جاری کیا جائے۔ اب یہاں پر امام جلال الدین سیوطی نے بنو امیہ کے خلفاء کہا، او مولوی یزیدیو بنو امیہ کے خلفاء، کیا تمہارا خبث باطن یہاں جاگے گا کہ تم کہو گے کہ جناب بنو امیہ میں تو حضرت عثمان بھی ہیں؟ بتاؤ کیا حضرت عثمان بنو امیہ میں نہیں؟ اور کیا وہ خلیفہ نہیں؟ تو کیا تم یہاں اپنے خبث باطنی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس عبارت سے یہ لے کر آؤ گے، یہ چیز نکالو گے کہ امام سیوطی نے یہاں پر حضرت سیدنا عثمان کی اور حضرت معاویہ کی توہین کر دی کیونکہ یہ بھی تو بنو امیہ کے خلفاء ہیں؟ یقیناً جو چیز علی السنۃ الناس مشہور ہوتی ہے وہی مراد ہوتی ہے۔ تو جب بدبختیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بنو امیہ کے لونڈے جیسے کہ حدیث میں آئے، تو وہاں صحابہ مراد نہیں ہوتے، اور نہ ہی کبھی کسی نے صحابہ کا نام لے کر ایسی بات کہی ہے، اور نہ ہی وہاں گولڑا شریف کو یہ اشارے کنائے سے ایسا ہوا ہے۔ البتہ تم بنو امیہ کے وکیل بیدام ہو، اور یہ جو بیدام وکیلی ہے نا یہ تمہیں مولا علی کی بارگاہ سے لتر مروائے گی، لتر۔ اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جو بنو امیہ کے وکیل ہیں نا ان کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نسبی طور پر اپنے آپ کو وہ لے کر آتے ہیں، اور ہمارے سامنے ہے محمود عباسی اور کمپنی کا طریقہ واردات کہ وہ ہر شخص کے ساتھ سید لکھتے ہیں، یہ ان کا طریقہ واردات ہے۔ اور ہم بتانا چاہتے ہیں کہ سید اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو، جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فتاوی رضویہ میں اور بہار شریعت میں، علامہ امجدی نے، اور اس کے علاوہ دیگر فتاوی اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ سید وہ شخص ہوتا ہے کہ جو حسنین کریمین کی اولاد میں سے ہو۔ تو یہ جو ناسبی ہیں، عوام آپ بھی آگاہ رہیں، ناسبیوں کا یہ پرانا طریقہ ہے کہ وہ اپنے ایک بات کو بڑھانے کے لیے اپنے نام کے ساتھ سید لکھواتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو سیدہ زہرا کے گستاخوں کے ساتھ کھڑا ہو، مولا علی کے تبرع بازوں کا دفاع کر رہا ہو، ہم اس کو سید، اگر اس کے پاس واقعی وہ حسبی نسبن ہے تو بسم اللہ وہ جانے اور اس کی جد جانے، لیکن اگر نہیں ہے تو یہ وہ اگر بنو امیہ والا سید ہے تو ایسے سیدوں کو ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ کہا گیا جی کہ یہ کسی یہ رافضیوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بنو امیہ ممبروں پر بیٹھ کر اہل بیت کو سب و شتم کرتے تھے، اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا۔ اللہ اکبر، یہ کس قدر دیدہ دلیری ہے، اور یہ کس قدر جھوٹ ہے، یہ کس قدر ہمت اور جرت اور فراڈ ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی
جو چیز صبح روشن کی طرح واضح ہے اور کتابیں اہل سنت کی حدیث تاریخ کی بھری ہوئی ہیں اور اس کا فوراً انکار کر دیا جائے کہ جناب یہ رافضیوں کی کتابیں ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں اور میں یہ حوالے دے رہا ہوں کہ جناب یہ بتائیں مجھے کہ کیا یہ لوگ جنہوں نے یہ لکھا ہے کہ ممبروں پہ بیٹھ کر آل بیت اطہار پر سب و شتم کیا جاتا تھا, مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھیں, یہ بتاؤ کہ یہ جو روایات صحیحہ ہیں کیا یہ سارے رافضی ہیں؟ خود صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے, حضرت سہل بن سعد کو مروان کی طرف سے کہا گیا کہ تو گالی دے مولا علی کو, اور آپ نے اس کا انکار کیا. اور یہاں جو مروان نے یہ بات کہی ہے, یہ علامہ حرری نے الکوکب الوہاج کے اندر مسلم شریف کی یہ جو حدیث 2409 اس کی شرح میں لکھا ہے کہ یہ مروان تھا کہ جس نے گالی دینے کا حکم دیا. یہ مسلم شریف صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے. العلل والمعرفت الرجال کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ لے کر آئے یہ روایت کہ راوی کہتے ہیں کہ یہ جو مروان ہے 6 سال ہم پر حکمران رہا, فکان یسب علی کل جمعۃ, ہر جمعے کے دن مولا علی پر یہ لعنت کرتا تھا, سب و شتم کرتا تھا یہ بغیرت. یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں نے کہا کہ یہ بنو امیہ کے جو حکمران ہیں, یہ حکمران جناب ممبروں پر یہ گالیاں دیتے تھے, تو بتاؤ کہ یہ کیا یہ مروان بنو امیہ کا حکمران نہیں رہا؟ کہ اس نے گالیاں نہیں دی ہیں؟ اسی طرح سے امام بخاری تاریخ الاوسط کے اندر یہ روایت لے کر آئے کہ مروان ہر خطبے کے دوران جمعے کے دن گالم گلوچ کرتا تھا اہل بیت اطہار پر اور صحابہ کرام پر, یعنی حضرت حسنین کریمین اور مولا علی پر. اور امام حسن مجتبی اس کا خطبہ نہیں سنتے تھے, آپ حجرے کے اندر نماز پڑھتے اور اندر بیٹھے رہتے, اور جب خطبہ ختم ہوتا تو آپ باہر آتے. اسی طرح تاریخ الاسلام کے اندر حافظ ذابی جیسا بندہ, تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی, التاریخ الصغیر کے اندر امام بخاری, المطالب العالیہ کے اندر امام ابن حجر اسقلانی, اتحاف المہر الخیرہ کے اندر مشہور محدث حضرت امام بوصیری, تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر لکھتے ہیں کہ عمیر بن اسحاق کہتے ہیں کہ مروان ہم پر سالوں سال حکمران رہا اور یہ ہر جمعے کے دن مولا علی پر خطبے میں لعنت بیچتا تھا اور برا بھلا کہتا تھا. یہ صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے. اور پھر اس بغیرت کا یہیں تک نہیں, یہ جب امام حسن نے اس کو جواب نہیں دیا تو پھر یہ گھروں میں پیغام بھیج کر ان کو گالیاں دلواتا رہا. اور پھر یہ سن تاریخ ابن ابی خیسمہ کے اندر, تاریخ کبیر ہے یہ, تاریخ دمشق کے اندر امام ابن عساکر کہتے ہیں کہ یہ بات اتنی مشہور تھی کہ یہ مروان لعنتی آل بیت اور مولا علی کو گالیاں دیتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسا بندہ وہ بیمار ہوئے, یہ ان کی عیادت کے لیے گیا تو آپ نے غصے سے فرمایا اس کو اندر نہیں آنے دو. جب وہ اندر آیا تو غصے سے فرمایا ویلک یا مروان انہ تاتک یعنی علی الشام علی شتم علی ابن ابی طالب. اب بتاؤ صحابی رسول نے اس کو کہا کہ مولا علی پر تو گالیاں دیتا ہے مروان, یعنی عشرہ مبشرہ کا ایک شخص یہ کہہ رہا ہے. اور پھر اسی طریقے سے امام اسقلانی, یہ امام اسقلانی اتنا بڑا نام ہے کہ اس کے سامنے تمہاری پگڑیاں ویسے بھی گر جانی چاہیے. المطالب العالیہ کے اندر امام قاضی ابو یعلا موصلی مسند ابی یعلا کے اندر, اتحاف المار الخیر امام بوصیری, جامع المسانید والسنن کے اندر امام ابن کثیر, ابن سعد طبقات الکبریٰ میں, تاریخ ذابی کے اندر حافظ ذابی, تاریخ الاسلام کے اندر وہ لے کر آئے ہیں. اور کئی اور اسناد کے ساتھ یہ روایت کئی سندوں کے ساتھ موجود ہے جس کی سندیں بالکل اعلیٰ درجے کی سندیں جن پر کوئی جرح نہیں کی گئی ہے. راوی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حسنین کریمین کے پاس تھا تو فسبہما مروان سبا قبیحا, یہ مروان نے سب و شتم کیا اور کبھی گالی دی حسنین کریمین کو, یہاں تک اس نے بکواس کیا کہ واللہ انکم اہل بیت ملعونون, کہنے لگا تم اہل بیت اللہ کی قسم لعنتی ہو. اوے بنو امیہ کے بے دام وکیلوں اور مروان کے ناجائز وکیلوں, میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ کہ یہ جو گالم گلوچ ہو رہی تھی تم یہ نظر نہیں آ رہی ہے, یہ جو اہل بیت کے خلاف جو بکواس بازی کی جا رہی ہے؟ اس کے علاوہ 20 کتابوں کے اندر یہ چیز موجود ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری کے اندر لکھتے ہیں واتخذوا لعنہ علی المنابر سنہ, یہ جو بنو امیہ کے یہ لونڈے حکمران یہ خبیث, اور اس میں یقیناً وہ ہستیاں موجود نہیں جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں یا ان سے پہلے جو صحابہ ہیں, یہ وہ خبیث مراد ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی شریعت کو پامال کیا, جن کی مذمت میں رسول خدا کی حدیثیں بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہیں.
یہ کہتے ہیں کہ ان بنو امیہ کے حکمرانوں نے مولا علی پر لعنت کرنے کو اپنا طریقہ اور اپنا ایک رائج سلسلہ اور رائج سنت بنائی ہوئی تھی. اور البدایہ والنہایہ کے اندر ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ہر جمعے کے دن ممبروں پہ بنو امیہ کے حکمران یہ آل بیت کو گالیاں دیتے تھے. اور حتیٰ کہ مجموعۃ الفتاوی میں ابن تیمیہ جیسے بندے نے لکھا ہے کہ سب علی فإنہ کان شائعا فی اتباع معاویہ، حضرت معاویہ کے بعد کہ یہ جو باغی گندے قسم کے حکمران ہیں یہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا کائنات کو گالم گلوچ کیا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ بیسیوں اور میں کہتا ہوں کہ یہ حوالے بھرمار ہے میرے پاس، یہ موجود ہے کہ یہ بنو امیہ کے یہ ظالم لونڈے جن میں مروان اور اس کے چمچے چیلے اور یہ سب یہ آل بیت پر گالیاں دیتے تھے. یہاں تک کہ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلافت پر متمکن ہوئے تو جیسے میں نے پہلے حوالہ دیا امام جلال الدین سیوطی کا کہ آپ نے اس بری بدعت کو ختم کیا. یہی بات الکامل فی التاریخ میں امام ابن جزری لے کر آئے کہ آپ نے وہاں اس گندی رسم کو جو سب و شتم تھا مولا علی کا اس کو ختم کر کے تو آپ نے جناب وہاں پر خطبے کے اندر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی آیت کو جاری کیا. اور یہ تفاسیر کے اندر اس آیت کے ذیل میں دیکھا جا سکتا ہے، بے شمار تفاسیر کے اندر علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس کو جناب حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خطبے کے دوران یہ جو جاری کیا اس مذمت میں ان کی اس گندی بدعت کو ختم کر کے. یہی چیز جو ہے نا اس کے اوپر بیسیوں والے ہیں. مرقات کے اندر حضرت ملا علی قاری شرح مشکات کے اندر انہوں نے یہی بات لکھی ہے. اور اس کے علاوہ تفسیر ادواء البیان اور اسی طرح تفسیر روح البیان اور کئی اور تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اس بدعت کو ختم کیا اور ان بکواسوں کی بکواس بازی کو ختم کر کے آپ نے جناب یہ چیز شروع کی کہ خطبے کے اندر ان اللہ یامر بالعدل والاحسان والی آیت کو پڑھا جائے. امام سامی نے سمت النجوم الاوالی کے اندر لکھا ہے اور اسی طرح تاریخ ابو الفدا کے اندر امام حافظ ابو الفدا نے لکھا ہے اور علامہ ابن طبا نے الفخری فی آداب سلطانیہ کے اندر لکھا ہے. تاریخ دولت العلیہ العثمانیہ میں احمد فرید پاشا نے لکھا ہے. السلوک فی طبقات العلماء والملوک کے اندر علامہ محمد بن یوسف بن یعقوب الجندی نے اس کو لکھا ہے. اسی طریقے سے امام حموی دمشقی نے خلاصۃ الاثر کے اندر لکھا ہے. اور اس کے علاوہ المجالس الواضیہ فی شرح احادیث خیر البریہ میں من صحیح البخاری علامہ شمس الدین صفیری شافعی نے اس کو لکھا ہے. اور اس کے علاوہ دیگر معاصر الانافہ فی معالم الخلافہ کے اندر علامہ کلکشندی نے اس کو لکھا ہے. اور دیگر کئی علماء نے یہ لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز نے یہ بری بدعت جو ہے نا وہ ختم کی. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جتنے پیچھے نام ہیں، امام مسلم ہے، امام احمد بن حنبل ہے، امام جلال الدین سیوطی ہے، حضرت ملا علی قاری ہے، اسی طریقے سے بڑے بڑے جو علماء ہیں جن میں حضرت حافظ اسقلانی ہیں، جن میں علامہ ذہبی ہے اور جن میں علامہ ابن کثیر ہے، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے اور اکابرین جن میں حافظ ابن سعد ہیں، جن کے اندر امام بوصیری ہیں، حضرت امام ابو یعلا الموصلی ہیں، اور اسی طریقے سے جن میں علامہ ابن ابی خیثمہ ہیں، امام ابن عساکر ہیں، اور جن میں جناب علامہ حافظ ابن حجر ہیں، اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو پیچھے میں نے حوالے دیے کیا یہ سارے کے سارے رافضی ہیں؟ اور یہ رافضیوں کی کتابیں، یعنی رافضی بمانا تکفیر کافر. اور اللہ تمہیں ہدایت دے وہ حنیف قریشی کے بغض میں تو خدا کا خوف کرو. حنیف قریشی کے بغض میں تم نے پوری امت کو کافر کہہ دیا. یہاں ایک لاہوری پارٹی کا چمچا وہ اٹھا اور میں نے مروان کے حوالے سے سخت جملے بولے، اور یہ وہ ظالم بدبخت ہمارے اندر پیدا ہو گئے مسلمانوں کہ جناب اس نے اٹھ کر مروان کے دفاع میں تقریر کی کہ وہ صحابی رسول ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یعنی کل کلا تو تم نے میری مخالفت میں اگر میں نے کہہ دیا کتا حرام ہے، سور حرام ہے، تو تم کتے اور سور کے حق میں کھڑے ہو جاؤ گے. وہ خدا کا خوف کرو، تم نے مرنا نہیں ہے. تو اپنی ان بدبختیوں سے باز آ جاؤ. اور میں ان لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تم لوگوں نے جو یہ جو رویہ رکھا ہوا ہے، میں کسی وجہ سے آج میں اور لوگوں کا آپریشن نہیں کر رہا، تو اب اگر یہ بدبختی تمہاری ختم نہ ہوئی، تم نے ساتھ میرے بارے میں جو مرضی یہ کہو، اور 15-20 وہ کراچی سے کئی شہرت کے پجاری اٹھتے ہیں، کئی حضرات ایسے ہیں جن کو شہرت درکار ہے،
وہ اگر ایک طرف ہوا کو دیکھتے ہیں، جو جس کے خلاف کلپ بنا رہا ہوتا ہے وہ بھی اپنی انٹری ڈالتے ہیں کہ ہمارا بھی کلپ اس میں جناب والا آ جائے. لیکن میں کہتا ہوں خدا کا خوف کرو. جنت جو ہے نا وہ رسول اللہ کے بچوں کے پاس ہے. جنت میں وہی جائے گا جسے مولا علی ٹکٹ دیں گے. یہ اعلیٰ حضرت نے اس روایت کو ذکر کیا ہے. حدیث رسول ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. تو میں یہ جو تم لوگوں نے بنایا ہوئے طریقہ کہ جو دل کرتا ہے کسی کو کسی کا گستاخ کہہ دو، اس سے بچو، وگرنہ جس وقت ہم نے شروع کیا تو پھر تمہیں جناب وہ کافی ساری تکلیف ہونے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.